جب اللہ رب العزت قبولیت کو تمہاری دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے تب ہوتے ہیں معجزے۔ دعاؤں سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اللہ رب العزت تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اسی لیے کرتا ہے کہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ کن سے فیکون کی ہر کہانی پختہ یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں، اور بے یقینوں کے لیے معجزے رہنما نہیں ہوتے۔ جب اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ سوچتے ہو کہ جو دعا تم مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگی، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ تم نصیب سے اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، اور یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب کے لکھنے کے اختیار تو اللہ رب العزت نے تمہیں دے رکھے ہیں کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتا۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتی؟ جو دعا سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارے اس تڑپتے ہوئے بے قرار دل کو قرار نہیں دے سکتی؟ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ تو دیر کس مصلحت کے تخت ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدل سکتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تمہاری دعائیں کن سے فیکون تک کا سفر لمحوں میں طے کر لیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر غم سے، ہر دکھ سے نجات دینے والا اور ہر تکلیف و پریشانی سے دور کرنے والا ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، ہماری بکھری ہوئی زندگی سلجھا دے، ہمارے بگڑے ہوئے معاملات حالات سنوار دے، ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں، اور تمہارے حالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب اللہ رب العزت کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ رب العزت تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے، اور سچ یہی ہے زندگی میں وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی ہے۔ وہ معجزے کرے گا، دیکھنا تب تم حیران ہو جاؤ گے اور خوشی کے باعث
تمہارے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی، اور اس دن تم کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے۔